جو بھی شرائط ہوں آ جائیں، میں خدمت میں حاضر ہوں. بسم اللہ. مزید بولیں. اچھا سر، گزارش کروں گا، میں نے تو جو آپ سے بات کی تھی، مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے میں نے تو کوئی وعدہ نہیں آپ سے کیا انجینئر صاحب کے حوالے سے. لاسٹ گفتگو میں تو کوئی بھول گئے، ابھی بھول گئے. دیکھ لیں، ابھی اپنا کلپ دیکھ لینا. آپ لوگوں نے اس کے کلپ بھی بنا دیے. آپ جو ہے نا، آپ لوگوں نے بھی خود آپ کے انجینئر صاحب نے مجھے جو چیلنج دیا تھا 2-3 دفعہ، آپ ہی سے اس نے چیلنج پڑھوایا تھا نا کہ ہاں شیعہ رافضی فلانی کو 12 اماموں منصوص امامہ کی ہم دعوت دیتے ہیں نا. آپ ہی کی آواز ہے نا انٹرنیٹ پہ 6-7 سال پرانا. آج کی اس ریکارڈنگ کا مقصد صرف اور صرف ایک امریکہ کے خود کو شیعہ کہنے والے جو در حقیقت رافضی ہیں، شیخ حسن اللہ یاری صاحب کو ایک چیلنج دینا ہے. آپ جو انجینئر، اب تو میں نے سب کو مان لیا، اب انجینئر صاحب کو لے کے آؤ، ٹھیک ہے نا بھائی. چیلنج دے کے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ یہ لوگ مجھے چیلنج دے چکے ہیں، اور چیلنج دینے کے بعد یہ کھسک گئے ہیں. تو اب تو بھائی ہم کوئی آدم خور توڑی ہیں، اور بھائی جو بھی شرط ہیں آپ کے ریکوائرمنٹس ہیں وہ بتا دیں کہ بھائی ہماری یہ شرط ہیں، اس موضوع کو آپ نہیں چھیڑ سکتے، فلان بات کو، فلان حدیث کو آپ ذکر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، لوگ دیکھیں گے، ہم کی شرط مان لیتے ہیں. بھائی آ جاؤ، موضوع بھی انتخاب کرو، آ جاؤ نا اپنے انجینئر صاحب کو، ان سے کہہ دو نا. آپ انجینئر صاحب تو کہتے ہیں جی یا علی مدد پہ بات ہوگی بس، خالی اور کسی پہ ہوگی نہیں. آپ انجینئر صاحب کو کھانے کر دیں، جو ٹاپک وہ چاہتے ہیں ہم اسی پہ بات کرنا تیار ہیں. ٹھیک ہے نا. میں تو ان کو اس طرح سے کوئی مستند مناظر بھی نہیں مانتا ہوں نا. میں تو ویسے کہہ رہا ہوں جو ان کا موقف وہ بتا رہا ہوں. ان کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ میرے بارے میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، چاروں مسالک کے جو مناظر علماء ہیں، جو بڑے بڑے مجتہد لیول کے علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں جی مجھے ایسے کہہ دیتے ہیں کہ جس طرح کسی زمانے میں نعوذ باللہ قادیانی فتنہ تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا قادیانی کے مقابلے میں نعوذ باللہ، اگرچہ وہ کہتے ہیں میں نے تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، یہ تو مجھ پہ بہت بڑا بہتان لگا رہے ہیں چاروں فرقے، لیکن کہتے ہیں کہ کیونکہ میں نے ان کی جڑیں لا کے رکھ دی ہیں، ان کے سارے نوجوان میرے پاس آ گئے ہیں. تو اب شیعوں یہ کا میرا نہیں معلوم مقابلہ بھائی جو ہے کس شیعہ عالم نے کہا کہ چلائیں. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے؟ کس شیعہ بڑے عالم نے کہا کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم. شیعہ علماء اس کا نام بھی نہیں جانتے، شیعہ علماء اس کا نام بھی نہیں جانتے. بھائی یہ انٹرنیٹ میں مشہور ہے، اس کے جو چیلے ہیں وہ جیلم وغیرہ میں کچھ نوجوان نہیں، پاکستان اسی میں حوالے جانتے سے ہیں. نا، شیعہ یعنی وہ کہتے ہیں علماء کہ اس کو کہاں پاکستان جانتے ہیں؟ میں جو شیعہ علماء آپ کے پاکستان میں اس سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، جو آپ کے پاکستان میں جو شیعہ علماء ہیں وہ ان سے سلام دعا ہوتی ہے. وہ خود ہی کہتے ہیں کہ بھئی میں فلاں عالم کے ان کے ساتھ جا کے ویڈیو بنا لیتا ہے، خوب کلپ بنا لیتا ہے، جو مشہور علماء ہیں. اور یہ بڑے پاکستان کے جو عالم دین، یہ بڑے علماء کہاں ہیں؟ ان کو اپنے مذہب کا نہیں معلوم. میں یہی تو کہتا ہوں ہمیشہ کہ سب سے خوش قسمت آپ لوگوں جماعت عمریہ کہ شیعہ آپ کو ایسے شیعہ علماء ملے ہیں کہ ان کو اپنے مذہب کا الفبے بھی نہیں آتا. آپ کہتے ہیں نا سب مذاہب کے علماء نے کہا کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور بھائی کس شیعہ عالم نے اس کو جانتا ہے؟ جو آپ کے ہاں پاکستان میں مشہور شیعہ معممین ہیں، علماء ہیں، وہ تو علماء کی گنتی حقیقت میں دیکھیں علماء کی گنتی میں بھی نہیں آتے. ہو ان کو کچھ الف بے تک مشکل سے آتا ہے بیچاروں کو، لیکن وہ مشہور ہیں کیونکہ کوئی اور ہے ہی نہیں پاکستان میں، تو یہ شعر بنے پھر رہے ہیں. ساجد نقوی وغیرہ، ان کو کیا آتا ہے؟ ساجد نقوی کوئی کسی نے اس کا علمی اثر کچھ دیکھا ہے؟ کوئی تقریر کچھ دکھائے اس کا؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. وہ ایسے مفت میں پیسوں کے ذریعے، سیاست کے ذریعے، یا بھائی ایران کی نوکری کرتے کرتے یا قائد ملت جعفریہ بنے. یہ کوئی اپنی لیاقت سے تھوڑی بنے ہیں یہ لوگ، ان کو عطا کیا. تو اس کے باوجود یہ کب انہوں نے کہا؟ چلو مان لیتے ہیں بڑے علماء، کب انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے؟ بہرحال ان باتوں کو چھوڑ دیں. بھائی میں نے کہا نا، آپ کے یہ جملے، مستری صاحب کے یہ جملے، ہم انجینئر محمد علی مرزا، محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے یہ جملے توہین ہے ہمارے قول کے لیے، گالی ہے. اس سے بہتر ہے کہ ادھر آ جاؤ امام بیان کی گالی دے دو. اس طرح نہ بولو کہ میں سب سے بڑا ہوں. سب علماء مل کر کسی کی تعیین کریں تاکہ وہ مجھ سے مناظرہ کریں. اس طرح اپنے آپ کو بڑا کر کے دوسروں کو چھوٹا نہ بناؤ. بھائی یہ گالی کے مترادف ہے. آؤ ماں بہن کی گالی دے دو، ختم بات. اگر واقعا تم ہمیں انسان سمجھتے ہو، بھائی تجھے کیا آتا ہے بھائی؟ تو سب لوگ بھی یہ بھی جانتے ہیں کہ بھائی اگر اس کو اپنے علم پہ اعتماد ہوتا، یہ گفتگو کر لیتا کسی شیعہ یا غیر شیعہ سے. سب کو پتہ، وہ کوئی دھوکہ بھی نہیں، فریب بھی نہیں کھاتا نا. وہ صرف فریب آپ اور انجینئر صاحب، یہ آپ اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے حقیقت کہانی کیا ہے. اور ہم اس بات کے مصر نہیں ہیں. ایک بات میں عرض کروں کہ مجھے بڑی خواہش ہے کہ میں ان سے بات کروں. مجھے بالکل خواہش ہی نہیں ہے، بالکل کوئی تمنا ہی نہیں میں ان سے بات کروں. یہ کوئی میرے لیے کوئی نہ اعزاز کی بات ہے، نہ کوئی بڑی بات ہے میرے لیے کہ میں ان سے بات. لیکن کیونکہ آپ نے ادھر آیا نا، فلان عالم کو چیلنج دے دو، فلان عالم کو چیلنج دے دو. میں نے آپ کے حکم پر
آپ سید ہیں, شاہ جی ہیں, محترم ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے سر کے تاج ہیں. آپ کے حکم پر میں, آپ مزید 10 کا لسٹ لے کے ان کو بھی میں دے دوں گا آپ کے حکم پر, جب ان سب کا دیتے ہیں. لیکن آپ کا جو دوست ہے, جو یار ہے, اور انہوں نے مجھے خود چیلنج کیا تھا اپنے ویب سائٹ پہ, اپنے اس پہ, جب میں نے کہا کہ وہ کیوں بھاگ جاتا ہے پھر چیلنج, میں نے اس کو صرف یاد دلایا تھا, وہ نہیں آنا چاہتا, کوئی بات نہیں. شیعہ اور غیر شیعہ عقائد کے گفتگو میں, مناظرات میں, محاورات میں, استدلالات میں مرکزی کردار کس کا ہے شیعوں کی جانب سے؟ مرکز کون ہے؟ شہنشاہ نقوی ہے ابھی فی الحال؟ نہیں, ساجد نقوی صاحب مرکزی قائد ہے نا. نہیں, سیاسی طور پر وہ مرکزی قائد ہے, لیکن اس علمی مسائل میں جہاں تک باہمی اختلاف کا تعلق ہے مذاہب کے درمیان, علمی اختلاف ہے, کون ہے مرکزی کردار؟ میں ہوں یا شہنشاہ نقوی ہے یا جواد نقوی ہے یا امین شہیدی ہے یا ساجد نقوی ہے؟ مجھے بتاؤ. نہیں, وہ تو مناظرے میں تو آپ کی ہے, اسی طرح آفتاب جوادی صاحب ہیں. سب دنیا جانتی ہے. یہ صرف پاکستان ہندوستان میں نہیں ہے, ایران میں بھی یہی ہے, عرب میں بھی یہ, انگلش, سب یہی جانتے ہیں. ساجد نقوی کے فتوے سے اس کی سیاسی اتنا اثر رسوخ بھی نہیں ہے عوام میں. ہاں, اگر مثلا پارٹیز وغیرہ میں کوئی کانفرنس کرانا ہو تو ساجد نقوی کو بلاؤ, اللہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ساجد نقوی کی. مزید بولیں بھائی صاحب. اچھا, ابھی سر یہ جو آج آپ نے جو لیکچر دیا نا, اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی اچھا ایک بلکہ پہلے چیز کلیئر کر دیں, یہ جو علامہ اپنا یہ ہیں ابو ابراہیم علی روحانی صاحب, ان کو پھر کیا میں پیغام آپ کا جائے گا کہ یہ کیا طریقہ کار اڈاپٹ کریں؟ منتظر ہیں, تشریف لائیں, جب تشریف لائیں سرانکوں پر. نہیں, علیحدہ سے وقت دیں گے یا نارمل روٹین میں کیسے جائیں گے؟ دیکھیں بھائی, ابھی آپ اس پروگرام میں تشریف لائیں نا, اور بھی علماء لاتے ہیں, ہم 8-9 گھنٹے کا پروگرام کرتے ہیں, 7 گھنٹے کا, اس میں ٹائم دے دیں گے ان کو بات کرنے کی. ٹھیک ہو, اگر یا وہ شیعہ پروگرام میں آنا چاہتا ہے, جب شیعوں کے لیے پروگرام رکھیں گے شیعہ کالرز کے لیے, وہ اس میں آ جائے. لیکن ہم اس کو عالم دین نہیں مانتے, یہ آپ کو بتا دیں. وہ ایک عام آدمی ہے, علماء کا نقل اتارتا ہے, دعویٰ بھی نہیں ہے. ہاں, وہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی اس لحاظ سے. جی ہاں, اس کو الف بے بھی نہیں ہے. جی سر, مزید بولیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں طبیعت صاف کر دوں گا شیعہ کتب سے یا علی مدد کے اوپر, چاہے جو بھی عالم ہو. اچھا, اس میں سر جی اب میری گزارش یہ ہے کہ جو آج آپ نے لیکچر دیا ہے نا, اس کے حوالے سے میں نے سوال تو کوئی نہیں کرنا تھا, مجھے تو بلکہ پتہ بھی نہیں تھا آج آپ کا لیکچر کیا, لیکن سنتے ہوئے میرے کوئی آئیڈیا آ گیا, پھر میں نیٹ ریسرچ کی تھوڑی. اس پہ سر یہ ہے کہ یہ جو رضاۃ کبیر والا مسئلہ ہے نا, اس میں ایک عالم ہے اہل حدیث مکتب فکر کے محدث زبیر علی زئی صاحب, جو کہ محدث اعظم پاکستان تھے, کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے ہیں. انجینئر صاحب کی بھی ان سے ملاقاتیں ہیں, تو ان کو بہت بڑا محدث انجینئر صاحب بھی فائنل اتھارٹی مانتے ہیں علم حدیث میں. تو ان کے شاگرد ہیں محدث غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری, اہل حدیث کے بہت سخت محدث ہیں, اور بڑے مطلب ہے کہ یہ دفاع صحابہ وغیرہ کے حوالے سے بھی بہت سخت ہے, ان کا باقاعدہ ویب پیج چل رہا ہے. اچھا, میرا سر سوال یہ تھا آپ کے سوالات سے کہ آپ جو فرما رہے تھے نا چیزیں یہ رضاۃ کبیر کے حوالے سے نا, تو میں تو تھوڑا کامن سینس کے پوائنٹ آف ویو سے کروں گا, کیونکہ ظاہر ہے میں تو غیر عالم ہوں نا. اس میں سر ایک چیز یہ ہے کہ ایک جو میں نے فتویٰ وغیرہ بھی پڑھا ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سارا رضاۃ کبیر کا مسئلہ ہے نا, اس کی تو بنیاد ہی یہ بیسیکلی اخلاق, شرم, حیا اور پردہ ہے. اس کی بنیاد ہی یہی ہے. یعنی یہ کسی نے کفار نے بھی شاید اعتراض کیا تھا جو آپ نے کیے ہیں, تو مسلمانوں نے ان کو یہ جواب دیا ہوا تھا کہ اس کی تو بنیاد کیا ہے, تم غور کیوں نہیں کرتے اس چیز پہ کہ یہ جو روایت میں بات کی گئی اس کی تو بنیاد ہی شرم, حیا اور پردہ ہے. تو کیا یہ بات تصور کی جا سکتی ہے کہ جو عورت کسی غیر مرد کو جو کہ اس کے گھر میں پلا ہوا بچہ ہو اس سے حیا کرے, اور وہ نعوذ باللہ یہ کام کرے جو آپ فرما رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کامن سینس بھی بتا رہی ہے, یہ تو بنیادی میڈیکل یہ ایسی بات ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. ایسا تو نہیں کہ ہر عورت جو ہے وہ راہ چلتی بھی کسی کو دودھ پلا سکتی ہے. اور پھر اگلی جو بات میں نے آپ سے کرنی ہے نا, جو الزامی جواب ہے, وہ mahajja.com ویب سائٹ ہے, تو اس کے اوپر مجھے کچھ اس سوال کے اوپر شیعہ ذات کو الزامی جوابات انہوں نے دیے ہوئے تھے, وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ اوریجنل ویب سائٹس کھول کے نا, سوری اپنی وہ اوریجنل کتب کھول کے تو دیکھ لیجئے گا. سب سے پہلے تو سر انہوں نے دیا ہوا ہے بہار الانوار. مزید کچھ ہے یا ختم ہو گیا؟ ایک تو یہ روایت ہے, آپ باقی بھی نوٹ کر لینا پھر میں. ہاں, آپ بولتے جائیں. اچھا, پہلی روایت میں نے گزارش کی تھی نا سر, بہار الانوار والیوم 43 پیج 78. اور یہ اسلام کویسٹ ویب سائٹ پہ بھی آپ کی جو ہے نا, وہاں پہ بھی یہ بندے نے سوال پوچھا ہے, تو انہوں نے کھل کے انکار نہیں کیا, پر انہوں نے کہا جی روایت اس طرح کو معتبر نہیں ہے یہ. اچھا, اگلی جو روایات انہوں نے دی ہیں, انہوں نے کہا جی شیعہ مسلک کے اندر تقریباً اجماع شیعہ مجتہدین کا اس چیز پہ احادیث کے مطابق
کوئی اپنے پاس سے نہیں مجتہدین نے گڑا، بلکہ شیعہ مسلک میں حدیث ہیں کہ رضات کبیر سے رضات ثابت ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا شیعہ کا اجماع ہے اس کے اوپر، اور حوالے انہوں نے دیے ہیں حر العملی کی وسائل الشیعہ، حر العملی کی وسائل الشیعہ والیوم 20 پیج 403. دوسرا حوالہ دیا ہے کافی کتاب الحجہ والیوم 1 پیج 386، 386 پھر پیج 373، 373. پھر پیج 387، اور رائے دی ہوئی روایتیں. اچھا، حر عاملی انہوں کی نے کہا ہے جی جلد شیعہ نمبر میں نہ 20. صرف یہ کہ کوئی بات اچھا اس میں ایک اور بات بتا دوں، اچھی انہوں نے بات ایک ہے. عجیب بات بتائی. انہوں نے کس نے کہا اچھی بات شیعہ بتائی میں ہے؟ کس نے انہوں نے کہا جی عجیب جو بات بتائی؟ عجیب بات انہوں نے مجہ ویب سائٹ والوں نے بتائی کہ اہل سنت میں تو یہ ہے نا کہ عورت کی رضاعت کا مسئلہ ہے، شیعوں میں مرد سے بھی ثابت ہوتی ہے، رضاعت نہیں کبیر ہوتی، مرد سے بھی ثابت ہوتی ہے. بکواس کر رہا ہے، انہوں بکواس نے کر کہا رہا یہ تو اتنا بڑا ظلم ہے کہ اہل سنت پہ بہتان لگا رہے ہیں، ہے. کس نے کہا کہ جبکہ مرد سے اہل ہوتی سنت میں تو مسئلہ پھر بھی تو ہے؟ اس سے کس نے کہا کہ اس سے کوئی محرم بنتا ہے؟ یہ کیا بات کر رہے ہو تم؟ mahajja.com ویب سائٹ ہے، اس پہ او بھائی، یہ ایڈلٹ اچھی سکلنگ بات والا ہے، اور کافی ہے، کبیر والا کافی ہے، آرٹیکل آپ کافی پڑھ سکتے ہیں. ہے. سن لیا بھائی، اچھی بات ہے، میں آپ اس کا جواب دے دوں گا. ٹھیک ہے، ایک منٹ. اوکے، اب انہوں نے کہا کہ اس میں عفت کا مسئلہ ہے، اس کا اصل اساس عفت ہے، پردے کا مسئلہ ہے. تو میرے محترم ناظرین، آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلام نے عفت کے لیے، پردے کے لیے بہت زور دیا، پاک دامنی کے لیے بہت زور دیا. اور پاک دامنی کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے اگر کسی نامحرم مرد سے آپ نے خلوت میں ملنا ہی نہیں ہے. عفت کا تقاضا تو یہی ہے کہ اگر دو مرد اور عورت آپس میں نامحرم ہیں، ایک جگہ اکیلے ہوں، تو وہاں علامہ پہ صاحب اگر شیطان. اجازت دے تو میں ڈسکنیکٹ کر سکتا ہوں ابھی، اوکے، ڈسکنیکٹ ہو کے چلے جائیں آپ، کوئی بات نہیں. موبائل بیٹری تو وہاں پہ شیطان بہت کافی طاقتور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر یہاں اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ آپ کسی نامحرم کے ساتھ اکیلے بیٹھے. اگر آپ نے پبلک میں کسی نامحرم، پبلک سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ دو اور بھی لوگ موجود ہیں نا. مثلا آپ کی بہن جو ہے مثلا اپنے ٹیچر سے اگر ملتی ہے، اپنے پروفیسر سے ملتی ہے، تو وہاں پہ اور بھی اسٹوڈنٹس ہیں، تو اس میں تو کسی قسم کی حرمت نہیں ہے. یا اگر گھر میں مہمان آ جاتا ہے، آپ کی ادھر ماں بیٹی، آپ کی بہن بیٹی ہے، آپ کے دوست آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں تو اگر وہ پردہ کر رہی ہیں تو اس میں حرمت نہیں ہے. تو عائشہ تو یہ کر سکتی تھی نا، اب پہلی بات ہے کسی سے نہ ملو، ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ملنا ہی ہے تو پبلک میں ملا کرو، خلوت میں کیوں ملنے کی ضرورت ہے؟ تاکہ تمہیں پردہ نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی جو اس مسئلے میں عائشہ کی بات کسی نے نہیں مانی ہے، ٹھیک ہے نا. کسی نے بھی عائشہ کی بات، وہ سب بے عفت تھی، وہ سب بے عفت تھیں، اور بھائی وہ سب بے عفت تھیں کہ عائشہ کی بات کسی نے نہیں مانا. جماعت عمریہ کے علماء، مجتہدین، محدثین، صحابہ کرام، صحابیات، اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے تابعین، کسی نے اس کے فتوے پہ عمل نہیں کیا. ملاحظہ کریں، انہوں نے کہا کہ بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 78، صفحہ نمبر 78، یہ بحار الانوار ہے میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے. بحار الانوار جلد نمبر 78 ہے، جلد نمبر 43 ہے، 43 آپ کو نظر آ رہا ہے نا، مجلد ثالث والاربعون صفحہ نمبر 78. اور اس کے دوسرے چاپ بھی نہیں ہے نا کہ آپ کہہ دیں کہ میں نے غلط پرنٹ اٹھا لیا، اس کے ایک ہی چاپ ہے. یہ صفحہ نمبر 78، صفحہ نمبر 73، یہی صفحہ کہا تھا نا آپ نے؟ نہیں 78 کہا تھا آپ نے، کیا صفحہ کہا تھا؟ میں نوٹ دیکھ لوں. ہاں صفحہ نمبر آپ نے کہا تھا 78، اچھا 78 دیکھ بولتے ہیں، صفحہ نمبر 78، یہ 78 ہے بھائی، صفحہ نمبر 78. یہ جنت سے اہل بیت علیہ السلام کے لیے کھانا آیا، اس میں رضا کی بات نہیں، پہلے جو اوپر والے ہیں اس کے نیچے والی جو ہے سمعت ہوا. اب زید بن علی سے روایت ہے کہ زید کا عیسیٰ بن اسحاق ابن جعفر ابن محمد ابن عیسیٰ ابن زید ابن علی روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اس لیے محدثہ ہیں کہ ملائکہ ان کے پاس آتے تھے. جس طرح مریم ابن عمران کو ملائکہ نے پکارا، اسی طرح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ملائکہ نے پکارا ہے. ان اللہ اصطفاکی و طہرکی و اصطفاکی علی نساء العالمین، یا فاطمہ اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین
فحدثتهم ويحدثونها لهم ذات ليلة. تو ایک رات کو ملائکہ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے بات کی ہے اور انہوں نے ان سے بات کی. الیست المفضلة على نساء العالمین مریم بنت عمران فقالوا ان مریم كانت سیدة نساء عالمها وان الله عز وجل جعلك سیدة نساء العالمین وعالمها وسیدة نساء الاولین والآخرین. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ملائکہ سے پوچھا کیا مریم سیدہ نساء عالمین ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ سیدہ نساء عالمہا، اپنے زمانے کا سیدہ نساء تھا، آپ پورے عالمین اولین و آخرین کے سیدہ آپ ہیں. ملائکہ نے یہ کہا. اس میں رضا کی بات ہی نہیں ہے. یہی صفحہ جو میں نے پڑھا نا 78 جلد نمبر 43. اب اس کے بعد آپ نے کہا کہ وسائل الشیعہ میں یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 20. وسائل الشیعہ جلد نمبر کون سا؟ 20 ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. الجزء العشرون جلد نمبر 20 جزء العشرون، یہ صفحہ نمبر 403 ہے. صفحہ نمبر 403. بھلے اس میں جو حدیث ہے وہ یہی ہے. محمد کلینی سے روایت کرتے ہیں سألت عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها قال لا قلت فنزلت منزلة الأخت من الرضاعة قال نعم من قبل الأب. میں نے پوچھا کہ امرأت ایک شخص کی وائف نے کسی بچی کو اس نے دودھ پلایا، کسی عورت جو کسی کے زوجہ ہے، کسی کی وائف ہے، اس نے ایک بچی کو دودھ پلایا. اب جس نے دودھ پلائی ہے نا وہ عورت، اس کی اولاد ہے دوسرے شوہر سے، اس کی اولاد دوسرے شوہر ہے، کیا وہ بچی اس سے شادی کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. ایک عورت ہے، اس کی طلاق ہوئی ہے، اس کا پہلے سے بھی بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس مرد سے شادی ہوئی ہے، اس مرد کے لیے اس کے دنیا میں بچے آئے ہیں، کسی لڑکی کو وہ دودھ دے دیتی ہے. اب جو دوسرے اور پرانے خاوند سے اس کے بیٹے ہیں، یہ اس کی جو رضائی والی بیٹی ہے اس کو شادی کر سکتی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں. فنزلت منزلة الأخت من الرضاعة قال نعم من قبل الأب. تم پوچھا کہ تو کہا کہ وہ اس کی بہن بن جاتی ہے، رضاع کی بہن بن جاتی ہیں؟ جی فرمایا کہ جی ہاں، اس کی رضاع کی بہن بن جاتی ہے. تو اس میں کون سی بات ہے؟ رضاع کبیر کہاں؟ اذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة او نبأت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن. دوسری اس میں اس صفحے میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک بچہ ہے، لڑکا ہے، وہ کئی عورتوں سے دودھ پیتا ہے، اس سے بھی پیتا ہے، اس سے بھی پیتا ہے، اس سے بھی پیتا ہے نا. اب اتنا پیتا ہے کہ مختلف عورتوں کی دودھ کی وجہ سے وہ اس کی جسم میں گوشت پیدا ہوتا ہے، اس کا نشو نما ہوتا ہے. 6 مہینے کا بچہ ہے، اب 10 مہینے کا ہو گیا، 3-4 مہینے ان عورتوں سے اس نے دودھ پیا ہے، تو ان سب کی اولاد جو ہیں اس کے لیے رضاع کی بہنیں بن جاتی ہیں، اس سے کسی سے شادی نہیں کر سکتا. یہ ہے اس میں اس سے پہلے والی جو ہے نا، اس سے پہلے والے صفحے پر ہے جو 402 ہے، وہ ہے ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته. اچھا، ایک شخص دیکھیں، نکاح تو آپ اگر والدین اجازت دے دیں، اور یہ 2 شرط ہیں بھائی، ایک والدین نکاح اجازت دے دیں اور ایک بچی کی مصلحت میں ہو. آپ 6 مہینے کی بچی سے بھی جو ہے نا وہ نکاح ہو سکتا ہے، نکاح تو ہو سکتا ہے. نکاح کا حد عقل مدت تو ہے نہیں، مثلا ایک بچی 6 مہینے کا، آپ محرمیت کے لیے یا اس کے والد کی وصیت ہے یا والد نے وہ چاہتا ہے والد کے، مثلا پرانے زمانے میں اس طرح بہت ہوتا تھا، ایک بچہ مثلا 2 سال کا، بچی بھی 1 سال کا نا، ان کا آپس میں بچپن سے نکاح کر دیتے تھے. تو اگر ایک آدمی مثلا اس کی 2 بیویاں ہیں، وہ ایک چھوٹی بچی سے وہ نکاح کر لیتا ہے، 6 مہینے کا ہے، 1 سال کا ہے، وہ بچی اب وہ ننھی سی بچی ہے، تو اس مرد کے 2 عورتیں ہیں، وہ ان دونوں کو وہ جو ہے اس عورت کو، اس بچی کو دودھ پلاتی ہیں. تو ابن شبرمہ اس زمانے میں جماعت مخالفین کا مجتہد تھا، فقیہ تھا، محدث تھا. وہ کہتا تھا کہ یہ تینوں اس پہ حرام ہو جاتے ہیں، تینوں اس کے 2 جو
اپنے عورتیں ہیں پرانے، اور وہ جو بچی چھوٹی ہے ننھی ہے، وہ تینوں، کیونکہ یہ آپس میں کیا ہے، آپس میں ماں بہن بن جاتی ہیں، تو آپ اپنی ماں اپنی وائف کی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، اور اپنی وائف کے بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب حرام ہو گئے اس کے لیے، تینوں کے تین۔ تو اچھا، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خطأ ابن شبرمہ تحرم علیہ الجاریہ وامرأته التي ارضعتها اولا فاما الاخیرہ فلم تحرم علیہ كأنها ارضعت ابنتہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ابن شبرمہ غلط کر رہا ہے، وہ پہلی عورت، اس کے دو بیویاں تھیں نا، پہلی عورت جس نے دودھ پلایا اور وہ بچی، یہ دونوں اس پہ حرام ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری عورت اس پہ شخص پہ حرام نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹی بچی کی بات ہو رہی ہے، اس میں بڑے کی بات نہیں ہے، بڑے کی بات نہیں۔ آپ نے کہا رضائے کبیر، اس میں رضائے کبیر ہے نہیں۔ اچھا، پھر آپ نے کہا کہ کافی کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 386 373 اور 387 386۔ اب اس طرح کے ہم کامنٹس نہیں لیں گے بھائی کہ کوئی اس طرح ایڈریس دے فلان کتاب میں یہ صفحہ نکالو، ٹھیک ہے نا؟ تم حدیث پڑھو تاکہ ہم جواب دے دیں، اس طرح بہت ٹائم لگتا ہے، اور بہت سارے لوگ منتظر ہوتے ہیں آپ ایسے صفحے غلط والا۔ تو انٹرنیٹ پہ تو لوگ سب کچھ لکھتے ہیں نا، انٹرنیٹ پہ تو غلط باتیں لکھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ کوئی کیا چیز صحیح ہوتی ہے؟ اب میں پورا یہ صفحہ پڑھوں، یہ اتنا لمبا حدیث ہے، تمہیں چاہیے کہ تم استدلال کرتے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم جا کے وہ عبارت پڑھو، استدلال کرو کہ اس میں رضائے کبیر تمہارے کتب میں ہے۔ یہ میرا کام نہیں ہے۔ الاصول من الکافی، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، جلد نمبر 1، یہ صفحہ نمبر 386 ہے بھائی، کتاب الحجہ صفحہ نمبر 386۔ یہ پورا، اب میں اس میں کہاں پڑھوں؟ تمہیں چاہیے کہ تم پڑھو نا۔ باب موالید الائمہ علیہم السلام، حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے، پورا صفحہ ہے، تو اس میں کہاں موجود ہے کہ رضائے کبیر شیعوں میں ہے؟ وہ تو آپ کو چاہیے، آپ ہمارے کتب میں کوئی رضائے کبیر نہیں ہے، آپ لوگ جو ہے نا اس کو بنا لیتے ہو جھوٹ۔ اب صفحہ نمبر 373 میں دیکھتے ہیں، میں ابھی وقت نہیں ہے میں سب کو لوگوں کے سامنے پڑھوں، ابھی میں نے ثابت کیا بحار الانوار میں جو آپ نے جو ریفرنس دیا وہ بھی غلط تھا، اس میں کوئی رضائے کبیر کی حدیث تھی نہیں۔ اب صفحہ نمبر 373 کا آپ نے بولا کافی میں، یہ صفحہ نمبر 373 ہے، باب کون سا ہے؟ من ادعى الامامہ ولیس لها باہل، صفحہ نمبر 373۔ جو شخص امامت کا ادعا کرتا ہے یا حق امام کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ سب اسی پر رضا کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ کون سا ہے؟ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 373 ہے بھائی، ملاحظہ فرمائیے۔ من انکر واحد من الاحیاء فقد انکر الاموات، جس نے ایک امام کا انکار کیا سب ائمہ کا انکار کیا۔ بھلے یہ بھی حدیث جو ہے نا، یہ بھی اس میں جو آخری حدیث اس کا بھی تعلق کسی صورت میں بھی رضا سے نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے جو ریفرنسز دیے غلط دیے ہیں بھائی صاحب،